अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग में हैं। बतौर फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा चीन है। उनका जो दौरा है, इस दौरे का जो मकसद है नाज़रीन, वो दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को वुसअत देना है। पाक फौज का शोबा है ISPR का, उसकी जानिब से ये बताया जा रहा है इनके इस विज़िट के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के साथ यहाँ पर एक तफसीली मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों की जो अस्करी क़यादत है उसने बाहमी सलामती के उमूर और फ़ौजी ताउन पर इस मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फ़ौजी ताउन को बढ़ाने की जो ज़रूरत है उसकी अहमियत पर बात की है और इस अज़्म का अयादा किया है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए है दोनों ममालिक के दरमियान। अच्छा नाज़रीन, चीन की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इस खत्ते में पाकिस्तान का वो एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन ने CPEC के तहत 29 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के ज़रिए पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत से मंसूबे जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं। चीनी इंजीनियर्स दूसरे मरहले में तेज़ी से काम जारी रखे हुए हैं और 1800 किलोमीटर की जो नई मोटरवे है और जो हाईवे है वो इस वक्त बनाई जा रही है। बलूचिस्तान की अगर हम बात कर लें, सूबा बलूचिस्तान की, तो वहाँ 230 मिलियन डॉलर्स की लागत से नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर एक अहम संगे मील करार दिया जा रहा है। कहा यह जाता है कि गवादर जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रोजेक्ट्स के ज़रिए चीन से सनतों की मुंतकली का ज़रिया बनेगा और दोनों ममालिक के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। आर्मी चीफ की चीन के दौरे पर दो तरफा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कितनी मजबूत होगी, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद मेरे साथ आज मौजूद हैं जी हुमायूं खान साहब, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, लेकिन ख़ास और गहरी निगाह रखते हैं चाइना के मामलात पर भी। उन्हें आज हमने खास स्टूडियो में मदऊ किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनका तज्ज़िया आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाता है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर 4 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग में हैं। गुज़िश्ता बरस 29 नवंबर को पाकिस्तानी फौज की क़यादत का ओहदा संभालने के बाद से आसिम मुनीर का ये पहला दौरा चीन है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे के पहले दिन पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात हुई और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फौजी कमांडरों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने की जरूरत का अयादा किया। आर्मी चीफ दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन में फौजी रहनुमाओं से मजीद मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर का ये चौथा बैरून मुल्क दौरा है। रवां बरस के आगाज में उन्होंने मुत्तहिदा अमारात और सऊदी अरब का एक हफ्ते का तवील दौरा किया था और खलीजी रियासतों की आला क़यादत से मुलाकातें की थीं। इसके बाद फरवरी में उन्होंने दिफाई उमूर पर मुलाकातों के लिए बरतानिया का दौरा किया था और एक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। पाकिस्तानी फौज के सरबराह के 4 रोजा दौरा बीजिंग को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। चीन ने CPEC के तहत लगभग 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुकम्मल किए और पाकिस्तान की मईशत के बड़े खला को दूर किया है। CPEC के 26 अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स में से 14 प्रोजेक्ट्स बेशमुल कराची लाहौर मोटरवे, मुल्तान सक्कर सेक्शन के H फेज 2 की अपग्रेडेशन और तामीरी नौ, रायकोट से इस्लामाबाद बरास्ता बनसहरा के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। 1320 मेगावाट साहिवाल पावर प्लांट और 720 मेगावाट और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 873 मेगावाट के सूखे किनारे HPP समेत 5 मंसूबे भी पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं। पावर सेक्टर में आने वाली चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में तकरीबन 10,000 मेगावाट का इजाफा हुआ और इसकी वजह से लोड शेडिंग में कमी आई। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत CPEC के दूसरे मरहले के तहत जारी मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। CPEC के तवील मुद्दती मंसूबों का जायजा लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दे रखा है, जिसमें काम की रफ्तार का जायजा लिया जाता है। रिपोर्ट आपने देखी और इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, स्टूडियो में हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब।
जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे शो के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, इसमें हमने बताया है कि हमारा चाइना के साथ ही जो रिपोर्ट हमने भी चलाई है, नाज़रीन से शेयर की है कि हमारा चाइना के साथ जो इक़्तिसादी ताउन है अब वो किस तरह का है, कितना मजबूत है और उससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हो रहे होंगे। लेकिन चूंकि हमारे आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद हैं तो मैं ये चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि चाइना के और पाकिस्तान के मबैन जो दिफाई ताउन है वो अब से पहले ये जो जब से हमारी चाइना के साथ दोस्ती गहरी हुई है तब से अब तक ये दिफाई ताउन कैसा था, और फिर आर्मी चीफ का ये जो विज़िट है जब वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू भी हो रही है, कहाँ मीटिंग जिसका हमने जिक्र किया, उससे ये ताउन मज़ीद कितना मजबूत हो रहा होगा। मैं दिफाई ताउन की बात कर रही हूँ। जी, थैंक यू आसमा। ये बेसिकली दुनिया के चंद ऐसे रेयर रिलेशनशिप्स के अंदर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को डिफाइन किया जाता है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इसकी एक जो पैरेलल कहीं जो है वो देखा गया या सुना गया, वो कहा जाता है कि शायद अमेरिका का इजराइल के साथ इतना अच्छा ताल्लुक है जितना पाकिस्तान और चाइना का। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें हैं और फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे क्लीशेज हैं, हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप को डिपिक्ट करती हैं। पाकिस्तान पहला वो इस्लामी मुल्क था, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इस्लामिक कंट्रीज जिसने चाइना को रिकग्नाइज़ किया, और उसके बाद से हमारी दोस्ती जो है वो बढ़ना शुरू होगी। हम पहले शुरू में जो है वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा थे, सीटो सेंटो, लेकिन बाद में जो है 60s के बाद हमारे और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे जो है स्टार्ट हुए, और 62 में पहला बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, और तब से लेके अब तक हम ऐसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं जिसकी मिसाल शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती, और जिसमें दफाई ताल्लुक जो है ये हमेशा से बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्गर वो रहा। अब सीपैक ने जब से स्टार्ट किया आज से कुछ 7-8 साल पहले, तब से हमने इकोनॉमिक रिलेशनशिप और पीपल टू पीपल उसके ऊपर तवज्जो दी, लेकिन हमारे जो डिफेंस के रिलेशनशिप से ये हमेशा से बहुत अहम थे, जिसमें आप जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है हमारी एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह भी है, हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, उसमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उसमें चाइना ने हमारी हेल्प की, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, टैंक्स के अंदर, एवियोनिक्स के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, JF-17 से लेके आप जो है फ्री गेट्स जो हैं उसमें हेलीकॉप्टर्स ले लें, उसके अलावा जो है J-10 की जो है वो हमने उसकी प्रोक्योरमेंट की, कामरा आप उसको अगर ले लें, उसके अलावा जो है हेवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला को ले लें, HIT, HMC, ये सारे चाइना के तावन से जो है ये प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए, और हमारी एक मैसिव लेवल पे कोऑपरेशन है जो कि हमेशा से चलती रही है। और इस वक्त जो है अगर दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जो है इक्विपमेंट का सप्लायर भी है। गो के हमारे अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन चाइना के साथ ये जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती कि किसी और मुल्क ने इस लेवल पे आपके साथ जो है कोऑपरेशन की हो। तो आर्मी चीफ का ये विजिट जो है उसी की कंटिन्यूएशन है। हमारे तमाम आर्मी चीफ, तमाम लीडरशिप, जब भी जो चेंज ऑफ लीडरशिप होती है तो उनकी पहली या दूसरी या तीसरी या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ एंट्री होती है वो चाइना की होती है। शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वजीर आजम बने और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब तीसरी दफा सदर बने, या लाइफ टाइम उनकी अगर हम उसको समझ लें जिस तरह दुनिया के बहुत सारे तजिए लोग कर रहे हैं, तो पहला जो इंटरनेशनल लीडर था वो शहबाज शरीफ साहब गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब की वहाँ पे थी, और अब आर्मी चीफ। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्ते पहले DG ISI भी वहाँ पे अपना पब्लिक सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री के साथ अपना एक ट्रिप करके आ चुके हैं। तो ये इन तमाम लीडरशिप का जो विजिट है ये बताता है कि आपके ताल्लुकात किस नहज पे हैं, और इस वक्त चूंकि दुनिया बड़े ब्लॉक्स में बंटना शुरू हो चुकी है दोबारा, उस सेंस में इनका यहाँ पे ये जो विजिट करना है ये एक अपनी पोजीशन भी बताता है कि हम ना सिर्फ सीपैक की वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि हम इस पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है दिफाई, उसके अलावा हम खित्ते के अंदर अफगानिस्तान के मामला हो या दुनिया का कोई भी ऐसा मामला हो जिस पे चाइना और पाकिस्तान की आपस में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, यूनानिमिटी ऑफ व्यू है। ऐसे एक मामले पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, और वो मामला है यूक्रेन और रशिया की जंग का मामला। अब हम ये सुन रहे हैं कि एक वक्त जो है वो भेजा जा रहा है चाइना की जानिब से यूक्रेन में, ताकि वो मुज़ाकरात कर सके और अमन की जो राह है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान हमवार हो सके। ये खबर एक ऐसे मौके पर आई है जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो चाइना के अंदर मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये अहम मुलाकातें यहाँ पर हमारी आर्मी चीफ की हो रही होंगी, आम शख्सियात से हो रही होंगी, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस जंग के हवाले से कि कोई भी मामला हो किसी भी मुल्क के बीच हो, कितना ही सीरियस क्यों ना हो, उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए है, तो हमारे आर्मी चीफ भी ज़ाहिर है कि यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ये यूक्रेन और रशिया जंग को भी लेकर वहाँ पर रखेंगे। जी एब्सोल्युटली, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो है एक पिनिकल रहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट हैं
وہ گفتگو کے ساتھ باہمی جو ہے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے حل ہوں. اور یہی سٹانس جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی لیا کہ جو یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس میں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کیا جائے, یو این کی ریزولوشن کو مانا جائے, اور اسی کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے ہمسایہ ممالک بھارت کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے کشمیر کے معاملے پہ بھی جو ہے یو این کی ریزولوشن کو ریسپیکٹ کی جائے اور بات چیت کے ذریعے اس جو خطے میں ایک امن و امان کی صورتحال بن گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس پرٹیکولر موقع پہ جب ہمارے آرمی چیف وہاں پہ, اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ گئے, اور کیونکہ یہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا. اس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو کانوٹیشن ہے وہ یہ ہے جو چائنا کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے جو انہوں نے اپریل 2022 میں جو ہے اس کو اننسیٹ کیا تھا, اس کے نتیجے میں انہوں نے جو پہلی دفعہ ایک بڑی انٹرنیشنل سکسیس حاصل کی وہ تھی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان روپروچما کرانے کی, کانفلکٹ ریزولوشن کرانے کی. یہ اسی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے تحت اس سے پہلے چائنا اپنا ایک 12 پوائنٹ پیس پلان بھی دے چکا ہے جس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا گیا مختلف جگہوں پہ, لیکن اگر آپ اس پلان کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ زیلنسکی نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. اور اب جب چائنیز صدر کے ساتھ موسٹ لائکلی جو ہمیں بتایا گیا رپورٹ آ رہی ہے کہ 1 گھنٹے سے زائد کی جو ہے وہ ٹیلی فونک کانورسیشن تھی, تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم چاہتے ہیں کہ یو این کی ریزولوشن کے مطابق بات چیت کے ذریعے اور پھر گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو جس میں چائنا اب ایک ابھرتا ہوا پیس میڈیٹر بن کے آ رہا ہے اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی اپنا رول ادا کریں. اور اگر یوکرین مانتا ہے, رشیا مانتا ہے, تو چائنا میرا خیال ہے کہ اس وقت ایسا وہ واحد ملک ہے جو کہ اس معاملے کو حل کرنے میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ جو ہے اس کا ایک کانفلکٹ کا حصہ بن چکا ہے, یورپین یونین کے اور بہت سارے ممالک نہیں بن سکتے, اسی طرح باقی جو اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھیں تو وہ پارٹی ہیں. چائنا نے پہلے بتا دیا روس کو بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیریٹوریل جو انہوں نے اپنا 12 پوائنٹ پیس پلان دیا اس میں جو مین ایک سب سے بڑا تھا کہ کسی بھی ملک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو ریسپیکٹ کیا جائے. تو یہ یوکرین کا بھی موقف ہے اور چائنا نے اس کو انڈورس کیا. اور اب ایک ایسے خطے کی بات کر لیتے ہیں جہاں کی لوگوں کی جو خواہش ہے اس کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے نا. میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہی ہوں. جب آرمی چیف یہاں پر موجود ہیں اور جب خاص طور پر سپٹمبر کا ہم سن رہے ہیں کہ اہم سمٹ ہونے جا رہا ہے نئی دہلی کے اندر G20, اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شری نگر کے اندر اس کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا سکے, تو کیا اس معاملے پر کوئی بات ہو رہی ہوگی چائنا سے ہماری؟ جی بالکل. یہ جو جس G20 کی جس سمٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ موسٹ لائکلی کیونکہ اس وقت انڈیا کے پاس SCO کی بھی لیڈرشپ ہے اور ان کے پاس G20 کی بھی ہے. تو اگر میں اس کے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں, اس سے پہلے G20 کا جو ہے مختلف ایشوز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے. تو انڈیا نے ایک سمٹ رکھا ہوا تھا, ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی G20 کے انڈر, وہ جی اروناچل پردیش میں, اور چائنا نے اس میں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اسی طرح یہ جو سری نگر میں G20 کا ایک کانفرنس انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو ہے ٹورزم کے اوپر, تو اس میں موسٹ لائکلی اب دیکھیں G20 کے جو 19 ممالک ہیں ان میں 4 ایسے ممالک ہیں جو کہ 3 تو مسلم ممالک ہیں, انڈونیشیا, ترکیہ اور سعودی عربیہ, اور ایک چین جو ہمارا بہت ہی قریبی جو ہے دوست ہے. تو اس میں پاکستانی گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اندر ٹورزم سے ریلیٹڈ کوئی ایک سمٹ کرنے کی کوشش کرنا ایسی ہے کہ ان کی جو اللیگل آکوپیشن ہے اس کو جسٹیفائی کرے. تو یہ جو ہمارے 3-4 ممالک ہیں ان کو اور چین کو ہم اپنی طرف سے یہ بتائیں گے کہ آپ کسی طرح جو ہے اس سمٹ سے انکار کریں, اس میں اپنے جو ہے اگر خود بڑے لیول پہ نہیں جاتے تو کسی چھوٹے لیول پہ اپنی ریپرزنٹیشن دیں. موسٹ لائکلی ہمارے فارن آفس ابھی سے کوششیں شروع کر دی ہیں, یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ SCO کا سمٹ ہونے والا ہے اگلے مہینے گوا کے اندر, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں, اور اس پہ بھی بڑا اعتراض یہ ہوا کہ ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ بھارت جو ہے وہ UN کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کو حل نہیں کرتا. SCO ایک انٹرنیشنل جو ہے ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے, اس میں پاکستان بائی لیٹرل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کا جو موقف ہے وہ پاکستان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے وہاں پہ جا کے بتائیں گے, ملیں گے. اور بائی دا وے اس میں بھی بڑی مزے کی بات ایسے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی ہیں جنہوں نے ایک CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا اور اس کے اوپر بہت بڑا شور مچا تھا. تو اب وہی ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ دلی میں جا کے موسٹ لائکلی سارے وزراء خارجہ سے بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ
اگر وہ اشعیہ دیا گیا تو اس میں پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گفتگو کرنی چاہیے, بات چیت بڑھانی چاہیے. یہ بائیکاٹ کی جو اسٹریٹجی ہے, بھارت نے ہم سے پہلے بہت دفعہ یہ کی ہے, ایس سی او کے سارک کے سمٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی. یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور ہمیں ملٹی لیٹرل فورمز کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے, وہاں پہ جانا چاہیے, اور اپنی سپیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے وہاں پہ جانا ضروری ہے. اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے. ایک اور چیز کل ہوئی جس سے پاکستان نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ واضح کی ہمایوں صاحب, اور وہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی جانے والی ایک اہم پریس کانفرنس. یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری, آپ کو اس بارے میں ڈیٹیلز بھی معلوم ہیں. یہ کہہ دیجیے گا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ, جس کے لیے دوسرے ممالک کے اندر پلاننگ کی جاتی ہے, فنڈنگ کی جاتی ہے, اور پھر یہاں پر دہشت گردی کے مختلف واقعات جو ہوتے ہیں جس میں ہمارے لوگوں کی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں, اس دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے جو پاکستان کی حدود کے اندر ہو رہی ہیں, چائنا کس طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے؟ جی, وہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی, اگین جو ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی, اور یقیناً انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک بہت ہائیسٹ لیول پہ جو ہے معاملات کو انکمپاس کرتے ہوئے تمام جو ہے چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں. اب اس میں جو ہے بتایا گیا کہ اس سال دوبارہ جو ہم پچھلے چند مہینوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں آپ کے شوز میں بھی اور ڈفرینٹ شوز میں, کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جب سے افغانستان کے اندر جو ہے ایک نئی گورنمنٹ آئی, اور پھر اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کا مسئلہ تھا, ان کی رٹ کو چیلنج کیا گیا, وہاں پہ داعش کے معاملات آئے, ٹی ٹی پی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دی, اور پھر اس کے جو تانے بانے تھے وہ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی جڑتے ہوئے ملے. اس کے ثبوت بھی ہیں. پاکستان نے یو این کے اندر 2 ڈوزیئرز جو ہے وہ جمع کروا چکا ہے, جس میں ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا کہ مختلف جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوتی نہیں ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. اس لیے چائنا کی جو یو این کی جو کمیٹی ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہے, اس کے اوپر بھی کئی موقع پہ جو ہے پاکستان کا سپورٹ کیا. ہر بڑے اس موقع پہ چائنیز وزیر خارجہ, اگر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے چند سال پہلے جب یہ اس کی گفتگو ہو رہی تھی تو بھارت کے اندر بیٹھ کے یہ موقف دیا تھا کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف اس کی کوششیں یا جو اس کی قربانی ہے اس کو سراہنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس وقت اگر دوبارہ دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے تو چائنا ہر موقع پہ یقیناً یو این کے اندر, بائی لیٹرلی ایس سی او کے فورم کے اندر, دوسرے جتنے انٹرنیشنل فورم ہیں اس میں پاکستان کو سپورٹ کرے گا, اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو دنیا کے سامنے رکھ کے بتائے گا کہ یہ وہ ملک ہے جس نے 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع کی ہیں, اور دہشت گردی کے خلاف جو اپنے نذرانے پیش کیے ہیں, قربانیاں دی, اور پاکستان سے زیادہ قربانی کسی نے دی نہیں. تقریباً $200 بلین کا جو ہے ہمیں نقصان ہو چکا ہے فائنینشلی, چونکہ ہم اس جنگ کا حصہ بنے. تو ہم چائنا چونکہ وہ خود بھی اپنے ایک خطے کے اندر جنگ کی جیسی صورتحال ہے, دہشت گردی ہے, تو اس لیے اس کو سمجھ ہے کہ پاکستان کس کرب سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز جہاں لوگ بہت زیادہ کرب سے گزر رہے ہیں, ایک سوال تو میں نے اس پہ آپ سے کر بھی لیا کیونکہ چائنا کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کی اجازت سے اگر یہ خبر اپنے دیکھنے والوں سے, ناظرین, پہلے میں آپ سے یہ خبر شیئر کر لوں. سوال میں ویسے پوچھ بھی چکے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی ہم آپ کو دے دیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی اور امن کے لیے اب امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ یوکرین بحران کے حل کے لیے چین اپنا خصوصی نمائندے جو ہیں وہ کیو بھیجے گا. یہ بہت اہم اور بڑی پیش رفت ہے. چینی صدر جو ہیں ان کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے, اور اس کے درمیان یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان 23 فروری 2022 سے شروع ہونے والے تنازع کے بعد یہ پہلا رابطہ تھا. چینی میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ 1 گھنٹے طویل بات چیت میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور اب کی بار بھی چائنا ایسا ہی کرے گا, اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے اور یہ جنگ جو ہے یہ کسی طور رک جائے, اور اسی کے لیے اپنے خصوصی نمائندے جو ہیں چائنا کی جانب سے بھیجے جا رہے ہیں یہاں پر. اچھا ناظرین, یوکرین تنازع کے حل کے لیے تمام فریقین سے یہاں پر بات کی جائے گی. اس وفد کی جانب سے یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس طویل ٹیلی فونک گفتگو کو بہت زیادہ مثبت قرار دیا ہے. میرے خیال میں اس پر ہمارے پاس پیکیج ہے, پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ہمارے پاس پیکیج ہے اس کے اوپر. اچھا جی, ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں. ہمایوں صاحب, میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں. یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا ہمایوں صاحب, تب بھی ہم آپ کو زحمت دیا کرتے تھے. خیر اس وقت آپ اسٹوڈیو میں تو اکثر موجود نہیں ہوتے تھے, تو آج ہم موقع کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کر سکیں.
اس وقت کچھ مطالبات رکھے گئے تھے دونوں ممالک کی جانب سے، اور جب بھی مطالبات سامنے رکھے گئے تو ایسا لگا جیسے یہ جنگ اب بس نمٹ جائے گی، سمٹ جائے گی اور سچویشن صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ابھی بھی کیا دونوں ممالک کی جانب سے کچھ مطالبات رکھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر اس وفد کے سامنے جو چائنا کی جانب سے بھیجا گیا؟ جی بالکل، اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ یوکرین کی طرف سے ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ 1990s یا 1991 والی جو پری وار سچویشن تھی اس کی طرف چلا جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2016 میں روس کی طرف سے یوکرین کا ایک علاقہ کرائمیا جو ہے اس کو انیکس کیا گیا، اور اس کی ایک لمبی ایک ڈیٹیل ہے۔ اب جو پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اگر کوئی بھی پیس ٹاک ہوگا یا گفتگو ہوگی تو اس میں معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوں جو کہ پری 1991 فارم کے اندر ہوں، جس میں یوکرین جو اس وقت جس حالت میں تھا یا جو اس وقت کی جو اس کی ٹیریٹریز تھیں وہ ویسے ہوں۔ اب اس میں بڑی اہم بات ہے جو آج کی اگر آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں، اس میں جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو ایک بڑا اہم کامنٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بیجنگ جو ہے will neither watch the fire from the other side nor add fuel to the fire, let alone take advantage of the crisis from the both sides۔ یہ بڑا ایک میننگ فل جملہ تھا کہ ہم جو ہے جلتی پہ تیل نہیں ڈالیں گے اور ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو کے جو جنگ کا جو ہے جو آگ برس رہی ہوگی وہ بھی نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہم اس کرائسس کے اندر فائدہ اٹھائیں گے کہ ہم اپنے اسلحہ بیچیں یا کسی ایک فریق کے ساتھ ہوں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب یہ ڈیلیگیشن جائے اور دونوں ممالک کے درمیان بیٹھے اور گفتگو کرے تو جو اس کا سب سے پہلا بیئر منیمم وہ ہو کہ جی سیز فائر، اور اس کے بعد جو ہے معاملات وہاں سے ڈی اسکیلیٹ کیے جائیں۔ اب ہم نے اگر ایران اور چائنا والے سعودی عربیہ والے معاملے میں دیکھا کہ جو کہ اتنی لمبی جنگ تھی، یہ تو ابھی اس کو سال 1.5 سال ہوا ہے یا 4-5 سال اگر ہم کرائمیا کو بھی بیچ میں شامل کر لیں۔ سعودی عربیہ اور ایران تو پچھلے کئی دہائیوں سے آپس میں جو ہے نا شدید جنگ کی صورتحال میں پراکسی وار کے اندر ہیں۔ اگر اس چیز کو ختم کرنے میں چائنا کا کردار ایک بڑا مثبت نظر آ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ بھی ایسی ہے جس میں یورپ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ ختم ہو، اور چائنا بھی چاہتا ہے، رشیا خود بھی چاہتا ہے، اور شاید یوکرین تو خیر چاہتا ہی چاہتا ہے اور اس کے لوگ بھی چاہتے ہیں۔ اور اس سے جو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوا جس میں گندم کی قیمتیں، آئل اینڈ گیس کی قیمتیں اور ایسی چیزوں کا پورا جو گلوبل کموڈٹی کرائسس بن گیا، ظاہر سپلائی چین متاثر ہوئی اور اس سے بہت ساری چیزوں پر بہت سارے نتائج جو ہیں وہ عوام کو ہی بھگتنا پڑے، ایون ہمارے جیسے ملکوں پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر آیا۔ اچھا، ایک اور چیز، فرانس کے صدر اس میں ہمیں بڑے ایکٹیو دکھائی دیے ہیں سارے معاملے کے اندر، اور صرف اسی معاملے کو لے کر نہیں، دونوں ممالک کو لے کر نہیں، جو چائنا کے کچھ مغربی ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں یا کہہ لیجیے کہ تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں، اس پر بھی انہوں نے بڑا زور دیا پچھلی اپنی ملاقات کے اندر کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بہتر کیے جانے چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب چائنا کی جانب سے وفد جائے گا اور اس کو کامیابی اگر مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ تعلقات خود بخود کچھ بہتری کی جانب جائیں گے؟ کیونکہ آپ ابھی خود بھی فرمائے تھے کہ بہت سارے مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ بس اب اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ نقصان تو سبھی کو ہو رہا ہے نا۔ جی ایبسولوٹلی، جو پریزیڈنٹ میکرون جو ہے جب انہوں نے اپنا وزٹ کیا، اس کے علاوہ یورپین یونین کی جو صدر تھیں وہ بھی اس میں شامل تھی اور ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یورپ پورا جو ہے ایک اس جنگ کے جو رشیا کی جو جنگ تھی یوکرین کے ساتھ ایک کرائسس کے اندر سے گزر رہا ہے، وہاں پہ ایک پیراڈائم شفٹ آ چکی ہے۔ جرمنی جو کہ سب سے بڑا ایک اقتصادی قوت بھی ہے، ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ پالیسی وہ شروع ہو رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ڈی کپل کرنا چاہیے۔ تو پورے یورپ کے اندر چونکہ چین کے ساتھ ان کی بہت زیادہ اقتصادی جو ہے وہ ترجیحات ہیں، ان کے تعلقات ہیں، تو میرا خیال ہے اس جنگ کے اندر اگر چین ایک سولیسیٹر کا کردار ادا کرے اور سالسی کرانے کی کوشش کرے گا تو اس کا یورپ کے اندر بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا، جو کہ چائنا کو بھی شاید ایک رشین پرزم کے تھرو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اگر اس رول کو ایمفیسائز کر کے دیکھا جائے اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے تو میرا خیال ہے نہ صرف فرانس، جرمنی بلکہ تمام یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہ اپنے تعلقات کو ری ڈیفائن کریں گے چائنا کے ساتھ، اگر یہ پیس پروسیس چائنا کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کی کوشش بڑی جو ہے قابل ستائش ہے کہ اس کی ایفرٹ اس نے کوشش کی ایز اے سیکنڈ گلوبل پاور۔ امریکہ اس کے اندر ابھی بھی جلتی میں تیل کا کردار ادا کر رہا ہے، کبھی اسلحہ ایک کو بیچ رہا ہے، کبھی دوسرے پہ سینکشنز لگا رہا ہے، تو وہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا جو ثالثی کرے۔ چائنا چونکہ دونوں سائیڈوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت بہتر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح ایک منطقی انجام کی طرف لے آئے اور لوگوں کی بہتری کے لیے، سپلائی چین کی بہتری کے لیے، آئل اینڈ گیس کی بہتری کے لیے، اور وہ جو ایک پورا کرائسس ہم نے کووڈ کے بعد اچانک جو دیکھا اس کو کم کرنے کے لیے اپنا جو رول ادا کر رہا ہے۔
وہ ایک اور یہ رول احسن طریقے سبھی سے کے کرنا۔ سامنے ہے، اور اس سے دنیا کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا ظاہر ہے اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے، لیکن اس سے چائنا کا اپنا بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چائنا نے ہمیشہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھا ہے، چائنا نے ہمیشہ سے تمام جو کہا جائے کہ عالم ہے اس کا فائدہ سوچا ہے، تمام ممالک کا سوچا ہے، چاہے وہ سی پیک منصوبے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے اندر سرمایہ کاری ہو، یا چاہے وہ کچھ دو بڑے جو فریقین ہیں اور ان کے اندر کوئی جنگ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی کانفلکٹ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے چائنا نے ہمیشہ رول پلے کیا ہے۔ ہمایوں خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سے بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے۔ ہمایوں خان صاحب کا تجزیہ جی آپ سن رہے تھے، اور اب ہمیں ایک اور اہم ایشو کی جانب بڑھنا ہے، بات کرنی ہے۔ ابھی میں نے افریقہ کا ذکر کیا کہ چائنا وہاں پر بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اس کے دیکھا دیکھی امریکہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے، تو بہت سارے ممالک کا وہاں پر بھلا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ملک افریقی ایسا ہے جہاں اس وقت فوجی گروپس کے درمیان ہمیں جنگ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سوڈان کی، جہاں ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جنگ کے بعد سے جو جنگ بندی ایک معاہدہ ہوا تھا اس کا آج دوسرا روز ہے۔ فریقین نے پیر کے روز 72 گھنٹے کے لیے فائر بندی کا اعلان کیا تھا، اس کے باوجود تازہ فضائی حملوں کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اچھا ناظرین، سوڈان میں جاری یہ جو خانہ جنگی ہے، اس نے غیر ملکیوں کے انخلاء کی کوششوں کو بھی بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے، لیکن سعودی عرب اس وقت اس مشکل وقت میں دوسرے ملکوں کے شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں ہر ممکن تعاون کر رہا ہے۔ کس طرح سے انہیں محفوظ طریقے سے اپنے ملک میں پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 200 پاکستانیوں کو خرطوم سے سوڈان پورٹ پہنچا دیا گیا ہے، اور ابھی تک 700 سے زائد پاکستانی کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پاکستانی ابھی تک وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی کوششیں جو ہے ہماری حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ نے البتہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور موجودہ صورتحال کو عام شہریوں اور امدادی کارکنوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہاں کا جو دارالحکومت ہے خرطوم، وہاں اسپتالوں کو نقصان پہنچنے کے اطلاعات ہیں، جس سے لوگوں کو طبی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی بھی بہت زیادہ قلت پیدا ہو گئی ہے۔ عالمی ادارے یہ بتاتے ہیں کہ 1,58,00,000 افراد کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ اس ساری سچویشن پر پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے، رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سوڈان کے متحارب فوجی دھڑوں کے درمیان فائر بندی کا آج دوسرا روز تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق فائر بندی کے باوجود تازہ فضائی حملے بھی کیے گئے ہیں۔ فوجیوں نے تیل صاف کرنے کے ایک بڑے کارخانے اور بجلی گھر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود فریقین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی ترجمان نے سوڈان میں دوسرے امریکی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز بھی مصر کے ایک سفارتکار لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اب تک جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 460 تک پہنچ گئی ہے، اور 4000 سے زائد شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے تعاون سے خانہ جنگی کے شکار ملک سے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ آج صبح سوڈان سے بحری انخلاء کا تیسرا قافلہ 1687 افراد کو لے کر تقریباً 8 گھنٹے کے سفر کے بعد جدہ کے شاہ فیصل نیول بیس پر پہنچا۔ خرطوم میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک خصوصی ہیلپ لائن بھی قائم کیا گیا ہے، جو وہاں سفارتی عملہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 2000 پاکستانیوں کو خرطوم سے پورٹ سوڈان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نئے قافلے کے ساتھ ہی محفوظ طور پر سوڈان سے نکالے جانے والے پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 937 ہو چکی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بتایا کہ خرطوم سے نکالے گئے پاکستانیوں کو پورٹ سوڈان سے جدہ اور وہاں سے پاکستانی فضائیہ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ بھارت بھی سوڈان میں جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب تک اپنے 534 شہریوں کو جنگ زدہ علاقے سے نکال چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ فائر بندی پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ عسکری ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت خرطوم کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ یو این کے نمائندے کے مطابق دونوں فوجی سربراہوں سے بات چیت کی ہے، لیکن وہ سنجیدہ مذاکرات کے خواہاں نہیں۔ یہ تنازع نہ صرف ان ضروریات کو مزید بڑھا رہا ہے، بلکہ اس تنازع نے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیوں میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں، جس سے انسانی زندگیوں کو شدید خطرہ ہے۔ اس ملک میں 15.8 ملین افراد کو
इमदाद की अशद जरूरत है। दारुल हुकूमत और गिरदो नवाह के कम अज कम 20 अस्पतालों को नुकसान फौजी इस्तेमाल या वसाइल की कमी की वजह से बंद करने पर मजबूर किया गया है। बिल्कुल जी, फायरबंदी मुआहदे के बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, और जब ये फ़ज़ाई हमले होते हैं बहुत से ममालिक के लोग चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं तो उनकी फ़ैमिलीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उनको निकाला जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी अभी रास्ते में हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। एक पाकिस्तानी शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा अबरार इनका नाम है। इनके एक भतीजे और 2 बेटे हैं, फैमिली मेम्बर्स जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और अब हम तक इत्तलात आई हैं कि सऊदी अरब के ताउन से और पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों से ये लोग अब पाकिस्तान की जानिब वापस आ रहे हैं, उस इलाके से निकल आए हैं जो जंग ज़दा है। बात कर लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल रहे हैं। और पहले तो हमारी जानिब से, पूरी पीटीवी की टीम की जानिब से और पूरे पाकिस्तान की जानिब से बड़ी ढेरों दुआएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बताएंगे आप कि कहाँ ये बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? जी बहुत मेहरबानी, आपकी दुआओं का भी शुक्रिया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। उन बच्चे मेरे निकल के ना परसों पहुंच गए थे पोर्ट सूडान पे। इस वक्त वो उधर समुंदर पे सूडान पे मौजूद है। वो ना आज 6 बजे आनी थी, तो वो लॉन्च जिसके जरिए वो आ रहे हैं, बैरिया कोई लॉन्च है उनकी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची। वो बच्चे उधर ही खड़े, मैंने अभी उनके साथ रब्ता किया आपसे पहले। वो कहते इधर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा भाई क्यों नहीं आई, क्यों कैसे आएगी, कितने बजे आएगी। लेकिन हम इंतजार यही कर रहे हैं, अब इधर ही वो उनकी रात गालबन गुजरेगी। अगर वो लॉन्च आ जाती है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर भी बता रहे थे, कुछ वीडियोस हमने मंगवाने की भी कोशिश की आपके जो साहबजादे हैं उनसे, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर सिग्नल्स नहीं हैं। बाज़ औक़ात बात हो पा रही है, हमारी नहीं हो पा रही है, तो हमने समझा कि आपसे फिर हम बात कर लें, उनके बारे में मालूम कर लें। क्या सिचुएशन आपके बेटे ने वहाँ पर आपको बताई है, और किस तरह से इन पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं? हाँ जी, वो ना सफारतखाना अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुतहरक है, और वो हंगामी बुनियादों पर ही काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले से और जितने भी अफराद हैं उधर ऑफिशियल, उनसे कोई इनको शिकायत नहीं है। लेकिन उधर रश बड़ा हो चुका है, और सूरियन बहुत ज्यादा। अभी मैंने पूछ के हटाऊं 1 मिनट पहले, वो सूरियन बड़े ज्यादा है उधर, बहुत रश हो गया है। और इसी इंतजार में कि जैसे वो कोई बहरी बेड़ा या बहरी लॉन्च आएगी तो उसमें वो उनको बिठा के जद्दा की तरफ ले जाएंगे। जी अच्छा, लेकिन आप उनसे मुसलसल राब्ते में हैं, आपका राब्ता हो रहा है फ़ोन के ज़रिए, खाने पीने की कोई उनको वहाँ पर तंगी हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों? जी नहीं, खाने की कोई उनको तंगी नहीं हुई। और सफारत खाने ने उन्हें सुबह को भी गोश्त दिया था, और वक्त वक्त से जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की, जूसेस की, वो उनको ना दे रहे हैं। तो सफारत खाने से हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप मुतमईन हैं जो भी एफर्ट्स की जा रही हैं आपके प्यारों को वहाँ से निकालने के लिए, और आप ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुतहरक है, और यहाँ जो हुकाम है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने ईजीली उनसे रब्ता कर लिया था, और उनके थ्रू आपका अपने फैमिली से भी रब्ता हो गया था वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी हमारे मुख्तदर इदारे, वज़ीर आज़म है, सदर है, और बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि वो वज़ारत ख़ारिजा है और ये सफारतखाना उन्हीं के अंडर में है, और उनसे भी हमारे रवाबत हैं। मेरे भाई हैं, वो इधर जिले के ना नायब सदर हैं पीपी के। तो अभी भी वो उनकी जिले के सदारत के वो उनके आए हुए थे कैंडिडेट, उनको बताया तो वो भी कहते हैं इंशाल्लाह आपको ना कोई तंगी नहीं आएगी। तो आपके बेटे ने क्या बताया कि कितने लोग और हैं? हमारे पास जो तादाद पहुंची है वो तो सैकड़ों में बताए जाते हैं कि पाकिस्तानी सब पोर्ट सूडान में मौजूद हैं। हाँ जी, वो सैकड़ों ही बता रहे हैं बच्चे भी, काफी रश लगा हुआ है उधर। पाकिस्तानी भी हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं, इंडियन भी हैं, सूरियन भी हैं, और शाम के लोग भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अबरार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बार दफ़ा फिर से आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, नेक तमन्नाएं हैं। मिर्ज़ा अबरार एक वालिद हैं एक ऐसी फैमिली के जो इस वक्त वहाँ पर स्टक है पोर्ट सूडान के अंदर, लेकिन उनको वहाँ से निकालने के लिए इंतज़ामात जो हैं पाकिस्तानी सिफारतखाने ने मुकम्मल कर लिए हैं। और मिर्ज़ा अबरार साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे थे, और कह ये रहे थे कि हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी अपनी जो ज़ाती एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं, उनकी वजह से मुमकिन हो पाया है कि
پاکستانی جو ہیں وہاں پر موجود تو ہیں, پریشان تو ہیں, ظاہر ایسی سچویشن میں کون پریشان نہیں ہوتا ہے, لیکن ان کی پریشانی بہت حد تک کم کی جا رہی ہے, ان کو اچھا کھانا دیا جا رہا ہے, ان کا پوری طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے, ان کی فیملی سے ان کا مسلسل جو ہے وہ رابطہ ہمارا سفارت خانہ جو ہے سوڈان کے اندر وہ کروا رہا ہے. اس سے پاکستانیوں کی مشکلات بہت زیادہ کم ہوئی ہیں اور جلدی ہم دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ بحفاظت اپنے ملک واپس لوٹ آئیں گے, کیونکہ سوڈان کے حالات تو اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہیں. اچھا جی, سوڈان کے معاملے پر ہم بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں. دیگر ممالک کے لوگ بھی اللہ کرے کہ خیر و عافیت سے اپنے اپنے ممالک کے اندر پہنچ جائیں. سعودی عربیہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اس بارے میں ہم یقیناً اگلے پروگرامز میں بھی بات کر رہے ہوں گے. اچھا ناظرین, ابھی کچھ اور تھوڑا سا ہٹ کے ایک خبر ہمیں شامل کرنی ہے. ناظرین, اگر کوئی بھی آپ کو ہمیں مذہب کے نام پر فاقہ کشی کا مشورہ دے تو ایسا کرنے سے گریز کیا جائے گا. یقینی طور پر کوئی بھی عقل مند شخص جو ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ عمل جو ہے وہ اس کی زندگی لے سکتا ہے. ایک ایسا ہی واقعہ لیکن ہم آپ کو اسے آگاہ کرنے جا رہے ہیں, افریقی ملک کینیا میں ہوا, جہاں مذہبی رہنما نے اپنے پیروکاروں کو فاقہ کشی سے مرنے کی ہدایات کی تھی. اب تک بھوک سے جان دینے والوں کی تعداد 89 تک پہنچ چکی ہے, 90 کے قریب ان لوگوں کی تعداد ہو چکی ہے. ان کی قبریں جو ہیں یہ ایک جنگل ہے وہاں سے ملی ہیں. ان کی تدفین بھی کر دی گئی تھی. ظاہر ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے جب یہ گھناؤنا عمل کیا اور یہ لوگ مرنے لگ گئے تو انہوں نے ان کو دفنا بھی دیا, لیکن بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں, تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیں اور کھانا پینا بھی بند کر دیں, اور اگر وہ بیمار ہوں تو اسپتالوں میں علاج نہ کرائیں. جن لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا تھا ان کی تعداد لگ بھگ 1000 بتائی جاتی ہے. کینیا پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی جنہوں نے یہ مشورہ سنا تھا. عالمی خبر رساں ادارے نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جائے حادثہ سے ایک شخص زندہ تلاش کیا گیا ہے جس نے یہ ساری کہانی تحقیقاتی اداروں کو بتائی ہے, اور اس کے بعد یہ جو مذہبی رہنما ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا یہ شخص کون ہے, کب سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف تھا, اس پر آج ہم آپ کو ایک پیکج دکھا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمارا یہ پیکج ضرور دیکھیے گا کینیا سے آنے والی اس بڑی خبر پر. اللہ کے بعد کینیا میں مذہبی رہنما کی ہدایت پر فاقہ کشی کرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مشرقی کینیا میں گڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ سے وابستہ فرقہ تدم مرگ لوگوں کو فاقہ کشی کی ترغیب دے رہا تھا, جس پر عمل کرتے ہوئے کئی افراد ہلاک ہو گئے اور انہیں قبروں میں دفن کیا گیا. قبروں سے مزید 16 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 89 ہو گئی ہے. کینیا کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے بتایا کہ فرانسک تفتیش کار, جاسوس, دیگر پولیس افسران بھی ہمارے ساتھ تحقیقات اور لاشیں نکال رہے ہیں. ایک قبر میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی لاشیں پائی گئی ہیں, جن میں 3 بچے اور ان کے والدین شامل ہیں. وزیر داخلہ کے مطابق اجتماعی قبروں کے قریب واقع گرجا گھر سے مزید 3 افراد زندہ ملے ہیں, جس کے بعد زندہ ملنے والے افراد کی تعداد 34 ہوگی, جبکہ 200 افراد تاحال لاپتہ ہیں, جس کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے. گمراہ کن تعلیمات پر مذہبی رہنما پال مکنزی اور دیگر 14 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. مذہبی رہنما نے مبینہ طور پر اپنے پیروکاروں کو فاقہ کشی کی ہدایت کی تھی. اس نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ اگر وہ خود کو بھوکا رکھیں گے تو جنت میں جائیں گے. کینیا کی روزنامہ دی اسٹینڈرڈ کے مطابق مرنے والوں کے ڈی این اے کے سیمپل لیے جائیں گے, جس میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا متاثرین کی موت بھوک سے ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 800 ایکڑ پر محیط جنگل کو کرائم سین قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب کینیا کی صدر ولیم روٹو نے اس موضوع پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کا تعلق دہشت گردی سے مختلف نہیں. دہشت گرد مذہب کو اپنے گھناؤنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پال نے بھی ایسا ہی کیا ہے. اس قسم کے آدمیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ جیل ہی کے لیے ہیں اور ان کو وہاں ہی ہونا چاہیے. وزیر داخلہ نے اس واقعہ کو قتل عام قرار دیا, جس میں متنبع کیا گیا تھا کہ قانون کے مطابق فرقے کے رہنماؤں کو سخت سزاؤں کا نشانہ بنایا جائے گا. سول سوسائٹیوں اور مذہبی رہنماؤں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے, جس کو انتہا پسندی قرار دیا گیا ہے اور اس کا مقصد لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہے.
खबर रसा इदारे ने रिपोर्ट किया कि पाल मैकेंजी नामी शख्स ने 2003 में साहिली शहर मालिंदी में अपना गिरजाघर कायम किया था। मजहबी रहनुमा ने बच्चों को स्कूल जाना बंद करवा दिया था, जिसके बाद इसका हुकूमत के साथ मुसलसल तनाजा चल रहा था। हुकूमत ने 2019 में गिरजाघर बंद कर दिया। ये मजहबी रहनुमा अपने चंद पैरोकारों के साथ शाकाहोला जंगल चले गए। आगामी मीडिया इस वाक़े के बाद सवालात उठा रहा है कि ये सानेहा कैसे पेश आया, क्योंकि जिस फिरके के अफराद की लाशें मिल रही हैं वो फिरका 2003 से अपनी तालीमात का प्रचार करने में मसरूफ था। इस फिरके के पादरी पाल को इससे कबल 2 मरतबा गिरफ्तार किया जा चुका है और वो दोनों मरतबा जमानत हासिल कर चुके थे। पुलिस ने उन्हें बच्चों की अमवात के एक केस में भी हिरासत में लिया था और वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में ही हैं। मकामी सियासी रहनुमा अदालत से इस बार पाल को रिहा न करने की दरख्वास्त कर रहे हैं।